السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے جانور کا کھول کر بیچنا، خرید و فروخت کرنا شرعی اس کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، جو اللہ کی بات، اللہ عز و جل کا طریقہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور صالحین صدیقین اور ایمان والوں کا طریقہ، جو اس طریقے پر قائم و دائم ہو اس سے پڑھ کر کون خوش نصیب ہو۔ اب یہ مسئلہ جو پوچھا گیا ہے اس میں تو اتنی وضاحتیں موجود ہیں اور اتنی کہ مثالیں موجود ہیں کہ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء سے بھی سوال کیا گیا ہے، مختلف علماء نے اپنی آرائے پیش کی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے کہ میں فقیر رہ کر جو ہے میرے سامنے یہ سوال پیدا کیا ہے، پوچھا گیا تو میں نے جو ہے شرعی انداز سے اس کو اپنی وسعت علم کے حساب سے جو ہے اس کو بیان کرنے کا میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سب سے مزے کی بات آپ کے لیے دلچسپ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کی بے و شرح، خرید و فروخت کا طریقہ خود طریقہ جو ہے وہ بندوں کو سکھایا ہے بذات خود۔ وہ جو گائے تھی بہت طویل ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو گائے تھی اور گائے جو ہے فروخت کرنے کے لیے جب وہ بچہ گیا بازار میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرشتہ جو ہے وہ گاہک کی صورت میں بھیجا، اور دونوں کی بے و شرح جو ہے وہ کس پر ہوئی؟ وہ گائے کی جسامت پر، گائے کے حسن پر اور گائے کی خد و خال پر ہوئی۔ دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے مجھے یہ سودا دے دیں، تو نوجوان نے جواب دیا کہ جب تک میں اپنی ماں سے پوچھ نہ لوں تو میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ دوبارہ جب ماں سے پوچھنے گئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا ابھی اس میں توقف فرماؤ۔ فرشتے نے بھی آخر تیسرے دن یہ جواب دیا کہ آپ کے لیے حکم یہی ہے اللہ جل سبحانہ کا کہ آپ اس میں توقف فرمائیں اور صبر کریں، اور لوگ خود جو ہے گائے کے اوصاف، گائے کے حسن اور گائے کے کمالات جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اس اوصاف کی، اور وہ آپ کی گائے ہوگی، اور آپ جو ہے اس کو اس کے اس بدلے پر کہ ذبح کرنے کے بعد اسی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، اتنے مطلب ہے کہ آپ اس کو فروخت کرنا اس پر۔ پہلی طویل واقعہ میں مختصر سا کیا کہ بے و شرح کا بیچنے کا طریقہ جو ہے وہ جل مجدہ سبحانہ نے فرشتے کو بیچ کر ہمیں سکھا دیا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے جو ہے جانور خریدے، گھوڑے خریدے، تو کسی جانور کی بھی جو ہے وہ وزن کے حساب سے جو ہے کبھی بھی بے و شرح نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا، اس میں بھی نہیں ہوئی۔ تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، مجتہدین کا دور آیا، تو کہیں پر بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں یہ تول کر جو ہے لیا گیا، کیونکہ ناپ تول کا طریقہ فطرت سے وضع کیا گیا ہے۔ جو چیز تولی جاتی ہے وہ بالکل وضاحت ہے، تولی ہی جاتی ہے، جو ناپی جاتی ہے وہ ناپی ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ ناپنے کا طریقہ، گز سے ناپنے کا طریقہ، پیمانے سے ناپنے کا طریقہ، اور زبانی بے و شرح کرنے کا طریقہ، حیثیت دیکھ کر طریقہ، تولنے کا طریقہ، یہ تمام طریقے جو ہیں وہ وضع ہو چکے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے وضع کرنے کی نہیں۔ اس طرح ائمہ مجتہدین کا دور آیا، قرون اولیٰ کا دور آیا، اس کے بعد جو ہے اسی میں بھی یہی ترتیب رہی اس کی کہ جانور کو جو ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے اوصاف کے مطابق، گھوڑوں کی بے و شرح بھی اس کے اوصاف کے مطابق، بہادری کے مطابق، گھوڑے کی بھی جو ہے وزن کے حساب سے کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ گھوڑے کو بھی جو ایسا خریدا گیا ہے کہ اس کے اوصاف سے کتنا بہادر ہے وہ، اوصاف میں کتنا ہے وہ خریدا گیا ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ بیل کو بھی، گائے کو بھی جو ہے اس کے حسن، خوبصورتی، سیڈول جسم اور اس کی جو ہے خد و خال کی وجہ سے جو اس کو قیمت زیادہ دے کر اس کو خریدا گیا ہے یا کم دے کر خریدا گیا ہے، اس کی بھی وجوہات موجود ہیں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ تولنے میں مطلب ہے کہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔
اب آئیے تولنے میں جو ہے نا قباحت ہے. اللہ جل سبحانہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جانور ہے قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کی شرائط بھی رکھی ہیں کہ اس کے دانت بھی چیک کیے جائیں، اس کے کان بھی چیک کیے جائیں، تمام چیز چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کے دام دیے جائے. اور جب تولنے کا مسئلہ آ جائے گا تو یہ قباحت سے جو شرائط ہیں یہ سب جو ہے آہستہ آہستہ اس طریقے سے ہٹ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 چیزیں جو ہے وہ جانور میں حرام قرار دی ہیں. اب وہ 7 چیزیں جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ تلنے میں آئیں گی. تو کیونکہ جو جانور کا خریدار ہوتا ہے، جانور لیتا ہے، تو وہ ان 7 چیزوں کی نیت نہیں کرتا. اس کی نیت فقط جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے، جانور کا گوشت سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو اصول گوشت کے لیے میں لے رہا ہوں. اور وہ ان 7 چیزوں میں توجہ نہیں ہوتی. لیکن تلنے میں جو ہے وہ 7 چیزیں بھی آتی ہیں. یہ بھی قباحت ہے. پھر بول براز جو ہے، پیشاب کا پیخانہ، یہ سب اس کے بہتا خون جو ہے وہ بھی اس کے اندر وزن میں شامل ہوتا ہے. تو یہ بے شرح جو ہے خون کی جو ممنوع ہے. اس طرح جو ہے گوبر کی اور پیشاب کی جو ہے بے شرح یہ بھی ممنوع ہے. تو مقصد میں اس وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے تولنا اس کو حرام ہے. تولنا حرام نہیں، قربانی بھی ہو جائے گی جسے تولا ہے، لیکن یہ کہ اس سے بچا جائے کہ جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ وضع کر دیا کہ آپ اس طریقے پر آئیں اس سے، تو ہمیں اس سے بھی ہٹنا نہیں چاہیے. اور یہ کہ اگر کسی ملک کے اندر یہی چلن ہے، تولنے کا ہی چلن ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی چلن ہے ہی نہیں، تو ایسے اگر کوئی ملک میں کسی سرزمین پر کوئی قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن ہے مطلب ہے کہ یہ طریقہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے. اس کے اندر قباحت ہے. پھر یہ کہ میں نے بیچنے والوں سے، خرید فروخت کرنے والوں سے پوچھا، بعض اوقات اس میں جو ہے نقصان ہی ہوتا ہے. یا تو خریدنے والے کو نقصان ہوتا ہے یا بیچنے والے کو نقصان ہوتا ہے. دونوں کا نقصان اس میں جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. اس لیے اور اس سے پرکھ بھی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. ہمیں بھی تجربہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح وزن کر کے خریدیں. ہمیں اتنی پرکھ نہیں ہے. لہٰذا جو اب موجودہ طریقہ رائج ہے، جو اللہ عز و جل کے جو ہے فرشتوں نے ہمیں سکھایا ہے اور اس کے رسولوں نے سکھایا ہے، صالحین نے سکھایا ہے، مجتہدین نے ہمیں سکھایا ہے، اس کا حکم لگایا ہے، تو ہمیں اس پر ہی چلنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے نئے چیلنج ہے اس میں نہ کیے جائیں اس کے اندر. تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو ہے ایک اور وضاحت کر دوں تو یہ کہ جانوروں کو جو خیر فطرتی انداز سے پالا جاتا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کے لیے بھوس اور گھاس پیدا کیا ہے. تو جانور کے لیے بھوس اور جو ہے گھاس ہے، اور طیب و طاہر چیزیں، طیب دودھ جو ہے اور گوشت جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے پیدا کی ہے اور انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اب انسانوں کی چیزیں جو ہے وہ جانور کو نہ دی جائے، جانوروں کی چیزیں انسانوں کو دی جائے. یہ تقسیم ہے. اب وہ جو ہے ان کو دودھ پلایا جاتا ہے ایکسٹرا، طیب و طاہر حلال دودھ جو ہے وہ پلایا جاتا ہے ان کو، اور ان کو کریم کھلائی جاتی ہے. ان کو اسٹرائز جو ہے وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں بڑھوتری کے لیے، جسم بڑھتا رہے. یہ تمام باتیں جو ہے یہ شرح درست نہیں ہیں. اس طرح کتوں کو لوگ جو ہے وہ ٹکے کھلاتے ہیں. اس طرح مطلب کہ یہاں پنجاب میں بھی دیکھا گیا کہ جو ہے وہ چھترا آتا ہے اس کو لوگ جو ہے بوتلیں پلاتا، مربے کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ناپسندیدہ باتیں ہیں اور شرعی اور حکم کے خلاف ہیں. اللہ رسول نے نہ تو ان کاموں کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام کیا ہے، نہ تابعین نے ایسا کام کیا ہے کہ مطلب اپنے حلال طیب و طاہر چیزیں جو ہیں وہ ان کو کھلائی جائیں. اب آپ یہ سوال کریں گے جی وہ کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی. بے شک جب قحط کا زمانہ ہو، جب زمانہ قحط ہو، لیکن اب پانی جو ہے طیب و طاہر آپ کتے کو کیسے پلائیں گے؟ منرل واٹر کیسے پلائیں گے؟ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ جو ہے منرل واٹر کتے کو پلائیں. کتے کے لیے تو گندی نالی کا پانی جو رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ کتا جو ہے وہ گندی نالی کا پانی جو ہے وہ چاٹے گا، وہی اس کے لیے صحت افزا ہے، وہ اس کے گزارا گا. بلی بھی وہی پانی پیے گی. بلی جو ہے وہ چوہا کھائے گی یا مردار کھائے گی یا بچہ کو کھائے گی، مرے ہوئے جانور کھائے گی. کتا ہی مرے ہوئے جانور کھائے گا. تو اللہ جل سبحانہ نے ان کی خوراک کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک اس پہ شک رہتی ہے کہ اگر زمانہ قحط ہے، جیسے وہ جو حدیث ہے جو کتے کو پانی پلانے والی، وہ زمانہ قحط کی ہے. اگر زمانہ قحط کے اندر کتا جو ہے وہ مر رہا ہے اور جو ہے آپ کے پاس بھی اتنا کھانا ہے کہ آپ اگر کتے کو کھلائیں گے تو مر جائیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ پانی بھی خود پئیں
اور کھانا بھی خود کھائیں، کتے کو مرنے دیں. دونوں میں اگر ایک کے مرنا ثابت ہو رہا ہے، اور اگر آپ کا قحط کے زمانے میں اتنا کھانا ہے کہ آپ کھا لیں گے، آپ کھانے کے بعد بچ جائے گا اور کتے بھی کھلا سکتے ہیں، تو پھر کتے کھلانا جو ہے اس طرح جائز ہے کہ جب قحط کا زمانہ ہو وہاں کتے بھی کھلا سکتے ہیں، بلی کو بھی کھلا سکتے ہیں، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا دودھ جو ہے اس کو پلا سکتے ہیں زمانہ قحط میں. لیکن انسانوں پر ترجیح نہیں دی جائے گی. اگر انسان ہے محتاج ہے اور انسان دودھ پینے والے موجود ہیں تو پھر انسانوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. لہٰذا بھی جو ہے اس پر بھی توجہ دی جائے گی. دودھ پلانے کا رواج، ہاں جو جانور چارہ کھا کے، گھاس پھوس کھا کے قدرتی طور پر جو ہے وہ ہو گیا، یا آپ کے گھر کی روٹیاں بچی ہوئی روٹیاں بچ گئی ہیں، آپ نے مطلب ہے کہ وہ پھینکنی روٹیاں آپ نے جانوروں کو کھلا دی ہیں، تو یہ ویسٹیج جو ہے انسانوں کا، جو ہمارے گھر کا ویسٹیج ہوتا ہے وہ جائز ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر ویسٹیج کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے ہو گیا تو جائز ہے. اس طرح گھر کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ بلیوں کو کھلا دیا، کسی بلیوں کو کھلا دی، کتوں کو کھلا دی، تو جائز ہے ہمارے لیے. اس طرح جو ہے یہ کرنا جائز ہے. لیکن اب یہ کہ طیب و طاہر چیزیں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. طیب و طاہر جو ہمارے لیے، دودھ ہمارے لیے، کریم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہنے ہے سنے تو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل سبحانہ جو ہے وہ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ریاکاری سے بچیں. واللہ عالم بالصواب، رسول بالصواب، صدق اللہ علیہ العظیم، صدق رسول الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مزید معلوماتی بیان سننے کے لیے طریق اسلام کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو بھی کیجیے. شکریہ.